فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 30ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 387۔ عنوان ہے خواص مفردات۔ مفردات کے خواص اور افعال کا علم بھی طب کا ایک اہم باب ہے۔ اسی سے مختلف چیزوں کے امزاج اور اثرات کا علم ہوتا ہے اور مختلف طبع کے اعتبار سے ان کے فائدہ بخش یا ضرر رساں ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ حضرت کے ارشادات اس سلسلے میں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہد ہر مرض کی بے ضرر دوا ہے جو بلغم کو چھانٹتی اور دل کو جلا بخشتی ہے۔ سرکہ سدہ کا زور توڑتا ہے اور صفرا کا جوش کم کرتا ہے۔ بہی کمزور دل کو تقویت دیتی ہے اور معدے کی اصلاح کرتی ہے۔ سیب کھاؤ، یہ معدے کو قوی کرتا ہے۔ ناشپاتی دل میں جلا پیدا کرتی ہے اور درد شکم کو دور کرتی ہے۔ انار کو اس کی باریک جھلی کے ساتھ کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو تقویت دیتی ہے۔ انجیر کھاؤ، یہ قولینج کے لیے مفید ہے۔ مسور دل کو نرم کرتا ہے اور آنسو لاتا ہے۔ کدو کھاؤ، یہ دماغی قوت کو بڑھاتا ہے۔ گائے کا گوشت مرض، دودھ شفا اور گھی دوا ہے۔ بلا ناغہ مچھلی نہ کھاؤ، اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ کندر کا چبانا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ منقع دل کو قوی، مرض کو زائل، حرارت کو کم اور دل میں خوشی پیدا کرتا ہے۔ سخت گرمی میں اخروٹ کھانے سے اندرونی حرارت جوش مارتی ہے اور بدن پہ پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، اور سردی میں کھانے سے گردوں کی حرارت بڑھتی اور سردی دور ہوتی ہے۔ خرما کھاؤ، یہ بہت سی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ خرما بہت سی بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے کیونکہ اس میں وائٹامن اے کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وائٹامن اے کا خاصہ یہ ہے کہ قوت مدافعت کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ اگر جسم میں اس کی کمی ہو جائے تو خرما اس کی کمی کو پورا کر کے قوت دفاع کو بحال کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وائٹامن بی اور سی بھی تھوڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وائٹامن بی ہضم کی خرابی کو دور کرتا ہے اور وائٹامن سی کمزور رگوں کو تقویت دیتا ہے اور ہڈیوں اور دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اندیکھی مخلوق، عنوان یہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 388۔ ایک دور وہ تھا جب اس کرۂ اراضی پر اس پر بسنے والی مخلوق ہی کو کل کائنات سمجھا جاتا تھا، مگر جدید انکشافات نے بتایا کہ یہ کرہ خاکی کل کائنات کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے بحر ذخار کی سطح پر ایک لہر اور صحرائے وسبیت میں ایک ذرہ۔ اس وسیع کائنات کی حدود کا پھیلاؤ اس میں بسنے والی دیکھی اور اندیکھی مخلوق کا نہ شمار ہو سکتا ہے اور نہ حساب۔ اسے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اگرچہ انسان نے زمین کی تہوں کو چیر کر اور فلک بوس پہاڑوں کو کھود کر مختلف دھاتوں اور پتھروں کا تجزیہ کیا، ان کے گوناگون اقسام گنوائے، نباتات کی قسموں کو بھی شمار کیا اور پرندوں اور چوپایوں اور مختلف جانوروں کی قسمیں بھی گنوائیں، چنانچہ نباتات کی 4 لاکھ قسمیں شمار کی جا چکی ہیں جن میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
اور حیوانات کی کم از کم 10 لاکھ قسمیں دریافت کی جا چکے ہیں، مگر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے جماد، نبات اور حیوانی کی تمام قسموں کا احاطہ کر لیا ہے، کیونکہ کچھ مخلوق دیکھی جا سکتی ہیں اور کچھ احاطۂ بصری سے باہر ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں اور جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ایک خطبے میں غیر مرئی مخلوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے اس زمین کے پروردگار، جسے تو نے آسمانوں کی قیام گاہ اور حشرت الارض اور چوپایوں اور دیکھی اور اندیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے۔ اس اندیکھی مخلوق میں وہ جراثیم بھی داخل ہیں جو ہمیشہ نظروں سے اوجھل رہنے کے بعد جب جدید آلات کے ذریعے مشاہدے میں آ چکے ہیں۔ ان جراثیم کی دریافت سے پہلے کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک جیتی جاگتی مخلوق ایسی بھی موجود ہے جو الگ سے اپنی دنیا بسائے ہوئے ہے، مگر جب الیکٹرک خوردبین ایجاد ہوئی تو اس نے انسان کو اس اندیکھی مخلوق سے روشناس کیا، اور یہ جراثیم لمبائی میں 1/500 انچ سے لے کر 1/5000 انچ تک ہوتے ہیں۔ انہیں سب سے پہلے وان لیون ہوک نے جو ہالینڈ کے ایک قصبے ڈیلف میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا دریافت کیا، اور لوئی پاسیجر اور ڈاکٹر رابرٹ نے مسلسل تجربات سے ثابت کیا کہ متعدی امراض کی تولید کا باعث یہی جراثیم ہوتے ہیں، مگر مولود امراض جراثیم کی تعداد ان جراثیم سے کم ہوتی ہے جو زندگی کے لیے کارآمد اور زمین میں اجزائے حیاتیہ شامل کر کے اسے زرخیز بناتے ہیں۔ یہ جرثومے عموماً ہر شے میں ہوتے ہیں اور پانی کے ایک قطرے اور ہوا کے ایک جھونکے میں بڑی تعداد میں دوڑتے پھرتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس دور میں کہ جب جراثیم کا کوئی تصور نہ تھا، پانی اور ہوا اور ان کی موجودگی کا پتہ دیا ہے۔ چنانچہ پانی میں اور کھلی چھت پر جہاں ہوا بے روک و ٹوک چلتی ہے، پیشاب کرنے سے منع کرنے کے بعد فرمایا، اس لیے کہ زمین میں بھی مخلوق بستی ہے اور ہوا میں بھی، اور یہ روایت تحفہ العقول صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ تحقیق جدید نے پیشاب کے تجزیے سے یہ ثابت کیا کہ اس میں مختلف مواد اور نمکیات ہوتے ہیں جو ترکیبی صورت میں زہریلے اثرات کے حامل ہوتے ہیں، خصوصاً یورک ایسڈ تیزابی مادہ اپنے اندر اتنی شدید سمت رکھتا ہے کہ اگر اسے چھوا جائے تو زخم پڑ جائے اور کسی سنگین چیز پر ڈالا جائے تو اس میں سوراخ ہو جائے، جبکہ پیشاب مثانے کے اندر رہتا ہے اس کی سمی اثرات کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور جب جسم سے نکل کر ہوا سے مس ہوتا ہے تو سمی اثرات شدید ہو جاتے ہیں۔ یہ سمی اثرات ہوا اور پانی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ جب پانی اور ہوا میں تیزابی مادے کی آمیزش ہوگی تو ہوا کے جراثیم بھی متاثر ہوں گے اور پانی کے جراثیم بھی، کیونکہ ایسڈ یعنی تیزاب ہو یا الکی یعنی سوڈا، اس میں جاندار زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ اگر پانی میں کمر تک ڈوب کر پیشاب کیا جائے تو پانی کے وہ جراثیم جو ایک قطرے میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، پیشاب کی نالی میں داخل ہو کر تولید مرض کا باعث ہوں گے، کیونکہ پانی کے جراثیم کا خاصہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت تیرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 390 اور عنوان ہے علم نفسیات۔ انسان کے خارجی اعمال اس کے باطنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس کے شعور یا لاشعور میں پوشیدہ میلانات اس کی زبان کی قلموں، چشم ابرو کے اشاروں اور ہاتھ پیر کی حرکتوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ انہی افعال اور اعمال کی حرکات و سکنات سے ذہنی کیفیت کے پرکھنے کا علم کا نام علم نفسیات ہے۔ یہ نفسیاتی حقائق تجربات سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور انسان اپنے ذہن اور اس کی کیفیات کو سامنے رکھ کر دوسروں کی ذہنی کیفیت پر حکم لگاتا ہے اور اس کے افعال اور حرکات سے ان کی اندرونی حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خوش و خرم ہے، اور ایک مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ کسی ذہنی تشویش میں مبتلا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے،
جب کسی نے کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی تو وہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں اگرچہ علم نفسیات رسمی طور پر معدوم نہ ہوا تھا، مگر آپ اس میں بصیرت نامہ رکھتے تھے اور انسان کے حرکات و سکنات سے اس کے مخفی جذبات اور عواطف کی تہہ تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ علامہ عقاد تحریر کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام ایک عالم اور بالغ نظر کی طرح لوگوں کے اخلاق اور عادات کو سمجھتے تھے، اور ان کے سینوں میں چھپے ہوئے جذبات ان کے سامنے آئینہ تھے جن پر اپنے خطبات اور وعظ میں روشنی ڈالتے تھے۔ اور یہ روایت الطبقات صفحہ نمبر 856 پر ہے۔ اس سلسلے میں چند واقعات پیش کیے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس صورت ذہنی کے ساتھ اصل حقیقت کو بھانپ لیا کرتے تھے۔ ایک شخص اپنے غلام کو ساتھ لے کر سفر حج پر روانہ ہوا۔ راستے میں غلام نے کوئی نازیبا حرکت کی جس پر مالک نے اسے سزا دی۔ وہ غلام طیش میں آ گیا اور مالک سے کہنے لگا، میں تیرا غلام نہیں ہوں بلکہ تو میرا غلام ہے۔ اس پر دونوں نے تکرار شروع ہو گئی اور وہ لڑتے جھگڑتے کوفے میں امیر المومنین کے پاس آئے اور یہ معاملہ ان کے سامنے پیش آیا۔ آپ نے فرمایا، تم واپس جاؤ اور آپس میں تصفیہ کرنے کی کوشش کرو، اگر تصفیہ نہ کر سکو تو کل میرے پاس آنا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت نے کمبر سے فرمایا کہ دیوار میں 2 سوراخ اتنے بڑے کر دو کہ ہر سوراخ میں ایک سر بآسانی آ سکے۔ اور دوسرے دن وہ لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہوئے آئے اور کہا، ہم آپس میں کوئی تصفیہ نہیں کر سکے۔ حضرت نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے سر ان سوراخوں کے اندر داخل کریں۔ جب انہوں نے اپنے سر اندر داخل کیے تو قمبر نے کہا، میری تلوار لاؤ تاکہ میں اس غلام کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اس نے آقا ہونے کا غلط دعویٰ کیا ہے۔ حضرت یہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے جو غلام ہوگا وہ نفسیاتی طور پر مطمئن نہ ہوگا، اس لیے وہ حکم قتل سنتے ہی سر باہر نکال لے گا۔ چنانچہ یہی ہوا اور غلام نے فوراً سر باہر نکال لیا اور مالک بدستور اپنا سر سوراخ میں رکھے رہا۔ حضرت نے اس غلام سے کہا کہ تو یہ کہتا تھا کہ میں مالک ہوں، پھر تو نے جلدی سے سر باہر کیوں نکالا؟ جب اسے کوئی جواب نہ سوجا تو اس نے غلامی کا اعتراف کر لیا اور حضرت نے اسے مالک کے حوالے کر دیا۔ ایک بچہ جو ابھی گھٹنوں چلنے پایا تھا چھت پر کھیلتے ہوئے پرنالے میں سے نیچے جھانکنے لگا۔ ماں نے اس خیال سے کہ اگر بچے کو پیچھے ہٹانے کے لیے آگے بڑھی تو بچہ بھی آگے بڑھے گا اور زمین پر گر کر ہلاک ہو جائے گا، اس نے چند آدمیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ انہوں نے باہر کی جانب زینہ لگایا مگر پرنالے کی بلندی تک نہ پہنچ سکے۔ وہ کوئی تدبیر سوچ ہی رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام ادھر تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ صورت دیکھی تو اسی سن و سال کا ایک بچہ طلب کیا اور اسے چھت پر لے جا کر اس بچے کے سامنے بٹھا دیا۔ جب اس نے اپنے ہمسن بچے کو دیکھا تو فوراً پرنالے سے باہر نکل آیا اور اس کی طرف لپکا اور اس طرح موت کے منہ سے بچ نکلا۔ حضرت نے بچے کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وہ اپنے ہم عمر بچوں سے مانوس ہوتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے، اسی کی عمر کے بچے کو اس کے سامنے رکھ کر اسے ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں 2 عورتیں ایک بچے کو لے کر دربار خلافت میں آئیں اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، مگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ حضرت عمر کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے انہیں سمجھایا بجھایا اور آخر میں انہیں ڈرایا دھمکایا، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے دعوے سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوئی۔ جب سمجھانے بجھانے کا نتیجہ نہ نکلا تو آپ نے حکم دیا کہ ایک آری لائی جائے۔ ان عورتوں نے پوچھا کہ آری کا کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا اور تم دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دوں گا۔ ان میں سے ایک تو چپ رہی اور دوسری نے چیخ کر کہا، یا امیر المومنین، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں، یہ بچہ اس کے حوالے کر دیجئے۔ حضرت نے یہ سنا تو فرمایا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ اس کا بچہ ہوتا تو یہ چپ نہ رہتی، بلکہ اس کا دل بھی اسی طرح تڑپتا اور مامتا کا تقاضا ایسا کرنے سے مانے ہوتا۔ حضرت نے ایک ماں کی نفسیات کو سمجھ لیا تھا۔ وہ یہ گوارا کرے گی کہ بچہ دوسرے کو مل جائے، مگر یہ گوارا نہ کرے گی کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں۔
چنانچہ آپ نے یہی نفسیاتی طریقہ اختیار کیا جس سے صحیح اور غلط دعوے کا فوراً پتہ چل گیا۔ حضرت عمر کے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا جو زنا کی مرتکب ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے اسے پوچھا تو اس نے بے جھجک اس کا اقرار کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس موقع پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس طرح بابانگ دہل اقرار کر رہی ہے جیسے اسے معلوم ہی نہیں کہ زنا حرام ہے اور اس کی سزا سخت ہے، لہٰذا اس لا علمی کی بنا پر اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے جب اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اقرار کرتے ہوئے دیکھا تو نفسیاتی حیثیت سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ زنا کی حرمت سے بے خبر ہے، ورنہ اس طرح کھل کر اقرار نہ کرتی۔ ابن قیم نے اس واقعے کے ذیل میں لکھا کہ یہ انتہائی دوررس فراست کا فیصلہ ہے، اور یہ روایت الطریق الحکمہ صفحہ نمبر 55 پر ہے۔ اس قسم کا ایک واقعہ سلطان محمود شاہ بہمنی کے عہد حکومت میں بھی پیش آیا۔ چنانچہ صاحب تاریخ فرشتہ نے لکھا کہ ایک عورت کو زنا کے جرم میں گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا۔ جب اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، میں یہ سمجھی تھی کہ جس طرح ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق ہے کہ وہ 4 مردوں سے تعلق رکھے، مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ یہ بات شرعاً ناجائز ہے، لہٰذا میں آئندہ اس کی مرتکب نہیں ہوں گی۔ اس عذر لا علمی کی بنا پر قانون اسے اپنی گرفت میں نہ لا سکا اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ ایک شخص نے حضرت عمر سے اپنی ماں کی شکایت کی کہ وہ ماں ہونے سے انکاری ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جس سے تم یہ ثابت کر سکو کہ وہ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور جب اس عورت سے دریافت کیا تو اس نے کئی گواہ پیش کیے کہ اس کی شادی ہی نہیں ہوئی، اس کی ماں بننے کا سوال پیدا ہو۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو زیر حراست رکھا جائے تاکہ اسے افترا پردازی کی سزا دی جا سکے۔ جب اسے زندان کی طرف لے چلے تو امیر المومنین نے دیکھا کہ دریافت کیا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ جب اس نے واقعہ بیان کیا تو آپ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت نے اس نوجوان سے کہا، تم بھی اس کے ماں ہونے سے انکار کر دو۔ اس نے کہا، یا ابو الحسن، یہ میری ماں ہے، میں کیسے انکار کر دوں؟ فرمایا کہ تم زبان سے کہہ دو کہ یہ میری ماں نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ میری ماں نہیں ہے اور میں اس کا بیٹا نہیں۔ اس کے بعد حضرت نے اس عورت کے بھائیوں سے کہا، تم اس عورت کی تجویز کا مجھے اختیار دیتے ہو؟ اس نے کہا، آپ مختار ہیں، جو چاہیں کریں، اور اس عورت نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت نے قمبر سے فرمایا کہ فلاں جگہ پر کچھ درہم رکھے ہیں، وہ لے آؤ۔ جب قمبر درہم لے آئے تو آپ نے وہ درہم اس عورت کو دیے اور اس مجمع کو گواہ کر کے فرمایا کہ میں اس مہر پر اس کا عقد اس نوجوان سے کرتا ہوں۔ اس عورت نے یہ سنا تو چیخ کر کہا، اے ابو الحسن، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا باپ عجمی تھا، میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا۔ اس بچے کی ولادت کے موقع پر اس کا باپ ایک جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ میں نے اسے ایک دوسرے قبیلے میں بھیج دیا جہاں اس نے پرورش پائی۔ اب میرے بھائی مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اس کے بیٹا ہونے سے انکار کر دوں، چنانچہ میں انکار کرتی ہوں، مگر اب صورت ایسی ہے کہ مجھے اعتراف حقیقت کے سوا چارہ نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام عورت کی اس فطرت کو سمجھتے تھے کہ وہ اپنی اولاد ہونے سے کسی دباؤ یا مصلحت کی بنا پر انکار تو کر سکتی ہے، مگر اس ترویج پر کسی صورت آمادہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ نے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو اس کی فطرت کو جھنجھوڑ کر اسی امر واقع کے اعتراف پر مجبور کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 393 اور عنوان ہے علم الحساب۔ ابتدائی دور میں جب چیزوں کے شمار کی ضرورت محسوس کی گئی تو ہاتھوں کی انگلیوں سے مدد لی جاتی تھی، اور چونکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 10 ہیں اس لیے گنتی کی بنیاد 10 پر رکھی گئی، اور جب اس سے حساب و شمار کی ضرورت پوری نہ ہو سکی تو پوروؤں کو گنتی کا کام لیا جانے لگا۔ ان پوروؤں کی تعداد 28 ہے جن سے 1000 تک گنتی پوری کی جاتی تھی، جیسے حرف تہجی، ابجد، ہوس وغیرہ سے جو تعداد میں 28 ہیں، 1000 تک کی گنتی کی جاتی تھی۔ ان پوروؤں پر شمار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ داہنے ہاتھ کی چھنگلیاں کی پہلی پور پر ایک، دوسری پور پر دو تیسری پور پر اور 3، اسی طرح شمار کرتے ہوئے انگشت شہادت کی پہلی پور پر 10 تک کی
گنتی پوری ہو جاتی۔ پھر انگشت شہادت کی دوسری پور پر 20، تیسری پور پر 30، انگوٹھے کی پہلی پر 40 اور آخری پور پر 50 شمار کیے جاتے۔ پھر بائیں ہاتھ کی پہلی پور پر 60، دوسری پور پر 70، تیسری پور پر 80، چوتھی پور پر 90 اور پانچویں پور پر 100 تک کی گنتی ختم ہو جاتی۔ پھر چھٹی پور پر 200، ساتویں پور پر 300 اور اسی طرح آخری پور پر 1000 تک کی گنتی تمام ہو جاتی۔ اس طریقے شمار سے 1000 تک کی گنتی کا کام تو نکل آتا تھا، مگر طویل گنتی کے لیے یہ طریقہ ناکافی تھا۔ اس کے علاوہ اکائیوں، دہائیوں اور سینکڑوں کو الگ الگ بتانا پڑتا تھا۔ اس دشواری کو دیکھتے ہوئے مصریوں نے تصویروں کے ذریعے تحریر اعداد کی بنیاد ڈالی اور اطلاعیہ والوں نے عددوں کو حروفوں کی صورت میں ظاہر کیا۔ عرب میں پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ہندسوں کو حرف تہجی لکھنے کا رواج ہوا، جو یونان میں پہلے سے رائج تھا، اس طرح کہ جہاں 1 لکھنا ہوتا وہاں الف، جہاں 2 لکھنا ہوتا وہاں بے اور جہاں 3 لکھنا ہوتا وہاں جیم لکھ دیتے اور اسی طرح غین تک گنتی کو اختتام تک پہنچاتے۔ یہ طریقہ عرصے تک مرسوم رہا اور اب بھی کہیں کہیں عددوں کے بجائے حروف لکھ دیے جاتے ہیں، مگر عموماً عددوں کو ہندسوں کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے، جو آریہ قوم کی ایجاد ہے۔ عربوں کا علم حساب گنتی تک محدود تھا اور ان میں سے بھی بعض 100 سے اوپر کی گنتی سے ناآشنا تھے۔ چنانچہ ابن تقلتی نے تاریخ فخری میں لکھا ہے کہ جب لشکر اسلام اجمیوں سے برسر پیکار تھا تو ایک عرب کے ہاتھ میں ایک گلوبند لگا جس کی قدر و قیمت سے وہ ناواقف تھا۔ ایک اجمی نے وہ ہار دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اسے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ جب قیمت دریافت کی تو اس عرب نے 100 رائج الوقت سکہ مانگا۔ اس نے فوراً وہ رقم نکال کر دے دی اور ہار لے لیا۔ جب وہ 100 روپے لے کر خوش خوش اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، واقعہ بیان کیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا، تم نے 100 سے زیادہ کیوں نہ مانگے؟ اگر تم زیادہ مانگتے تو وہ زیادہ دے دیتا۔ کہا کہ کیا 100 سے اوپر بھی گنتی ہوتی ہے؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو 100 سے زیادہ مانگتا۔ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا کہ ابو ہریرہ دوسی ابو موسیٰ اشعری کے ہاں سے 8 لاکھ درہم لائے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اتنی رقم لائے کہاں؟ کہا 8 لاکھ۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کتنی رقم لائے ہو؟ کہا 8 لاکھ۔ حضرت عمر نے بار بار اس رقم کو دہرایا، پوچھا کہ کتنے 800 ہوں گے تو یہ رقم بنتی ہے؟ ابو ہریرہ نے 100,000 کو 8 مرتبہ دہرایا کہ 8 لاکھ کا مفہوم سمجھایا۔ حضرت عمر اس تفصیل سے سمجھے کہ بڑی کثیر رقم ہے۔ اسی حساب و کتاب کے لیے حضرت عمر کو ایک حساب داں کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے والی شام کو لکھ کر روم کے ایک عیسائی کو مدینے میں طلب کیا جو میراث کے مقررہ حصص کی تقسیم کر سکے۔ اسی طرح معاویہ نے بھی حساب کے نظم و انضباط کے لیے دفتر خراج کا افسر اعلیٰ ایک رومی عیسائی سر جان کو مقرر کر رکھا تھا۔ ان چند شواہد سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس دور میں علم حساب، جس کے جاننے والے معدود چند افراد تھے، ابتدائی مراحل میں تھا اور تدریجی ترقی کر کے موجودہ مقام تک پہنچا ہے۔ اس وقت حساب کی باریکیوں کو سمجھنا اور انہیں حل کرنا آسان کام نہ تھا، مگر امیر المومنین علیہ السلام سے جو حسابی حل وارد ہوئے ہیں وہ اس امر کا روشن ثبوت ہیں کہ آپ علیہ السلام اس علم میں حیرت انگیز حد تک دسترس رکھتے تھے، بلکہ اس زمانے پر نظر کرتے ہوئے آپ نے یہ فنی مہارت ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ آپ کی یہ فنی مہارت ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ ملا عصمت اللہ سہارنپوری تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام علم حساب میں انتہائی درجے تک مہارت رکھتے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ وہ ہمارے نبی کی نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے، اور یہ روایت شرح خلاصۃ الحساب میں ہے۔ چند واقعات آپ سب کے گوش گزار کیے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ذہن رسائے حسابی گتھیوں کو کس طرح آسانی سے سلجھا سکتا تھا۔ ایک یہودی نے حضرت سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عدد ہے جس سے
جس سے کسور تسعہ بغیر کسر کے نکل آئے۔ فرمایا کہ ہفتے کے دنوں کو سال کے دنوں میں ضرب دو، تمہارا عدد مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ 7 کو 360 میں ضرب دی جائے تو حاصل ضرب 2520 ہوگا۔ یہ عدد 2 پر تقسیم ہوگا کیونکہ یہ عدد زوج ہے، اور 3 پر بھی تقسیم ہوگا کیونکہ 2520 کا مجموعہ 9 ہوتا ہے، اور 9 3 پر قابل تقسیم ہو جاتا ہے، لہٰذا عدد مذکور بھی 4 پر تقسیم ہو جائے گا اور 5 پر بھی تقسیم ہوگا کیونکہ یہ عدد 0 پر ختم ہوتا ہے، اور 0 پر ختم ہونے والا عدد 7 کو 360 پر ضرب دینے سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا یہ 7 پر بھی تقسیم ہوگا، اور جب اس عدد کی سمت راست کے 3 حصے 520 8 پر تقسیم ہو جاتے ہیں تو یہ عدد بھی 8 پر قابل تقسیم ہوگا، اور چونکہ اس عدد کے ہندسوں کا مجموعہ 9 ہے اور جس کا مجموعہ 9 ہو وہ 9 پر تقسیم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ عدد بھی 9 پر تقسیم ہوگا، اور چونکہ یہ عدد 0 پر ختم ہوتا ہے لہٰذا 10 پر بھی تقسیم ہوگا۔ ایک یہودی نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عدد ہے جو 2 سے لے کر 10 تک ہر عدد پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس عدد کا خارج قسمت بھی 2 سے لے کر 10 تک ہر عدد پر قابل تقسیم ہے، مگر اس کا 1/8 4 پر، 1/4 8 پر، اور 1/7 پر، اور 1/9 پر، اور 1/8 پر تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں یہ عدد بتا دوں تو تم اسلام قبول کر لو گے؟ کہا کہ ہاں، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا تم ہفتے کے دنوں کو مہینے کے دنوں پر ضرب دو اور حاصل ضرب کو سال کے دنوں پر ضرب دو، تمہیں عدد مطلوبہ مل جائے گا۔ چنانچہ ہفتے کے 7 دنوں کو مہینے کے 30 دنوں میں ضرب دیا جائے گا تو حاصل ضرب 210 ہوگا، اور 210 کو سال کے دنوں 360 میں ضرب دیا جائے گا تو حاصل ضرب 75,600 ہوگا، اور اس سے کسور تسع نکل آئے گا، لیکن اس کا 1/8 یعنی 9,450 4 پر تقسیم نہیں ہوگا، اور 1/4 یعنی 18,900 8 پر تقسیم نہیں ہوگا، اور 1/7 یعنی 1,08,000 7 پر تقسیم نہیں ہوگا، اور 1/9 یعنی 8,409 پر تقسیم نہیں ہوگا، اور 1/8 یعنی 9,450 8 پر تقسیم نہیں ہوگا۔ 2 اعرابی جن میں سے ایک کے پاس 3 اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، اتنے میں ایک شخص آیا جسے انہوں نے کھانے میں شریک کر لیا۔ جب کھا چکے تو اس شخص نے ان دونوں کو 8 درہم دیے جو ان روٹیوں کا معاوضہ تھا جو اس نے کھائی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا، اور 3 روٹیوں والے نے کہا کہ اس نے ہم دونوں کو یہ درہم دیے ہیں، لہٰذا تم 4 لو اور میں 4 لوں۔ جب آپس میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو تسویے کے لیے حضرت کے پاس آئے۔ آپ نے 3 روٹیوں والوں سے کہا کہ تمہارا ساتھی تمہیں جو دیتا ہے وہ لے لو، یہ تمہارا حق سے زیادہ ہے کیونکہ تمہارا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3 تھے، لہٰذا اگر ہر روٹی کے 3 ٹکڑے قرار دے کر انہیں 8 میں ضرب دو، یہ کل 24 ٹکڑے ہوں گے۔ ان 24 ٹکڑوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 تم نے خود کھائے اور 1 اس تیسرے آدمی نے، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 اس نے کھائے اور 7 تیسرے نے۔ تیسرے شخص نے لہٰذا 1 ٹکڑے کے عوض 1 درہم تمہارا ہوا اور 7 ٹکڑوں کے عوض 7 درہم تمہارے ساتھی کے ہوئے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، آپ کا فیصلہ صحیح ہے اور میں 1 درہم پر راضی ہوں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سلطان حلب ارسلان کو پیش آیا۔ اس نے حلب سے 500 من سنگ رخام
संग रखाम इस्फहान भेजना चाहा। 2 शितरबान ऊँटों पर बोझ लाद कर इस्फहान जा रहे थे। सुल्तान ने ये पत्थर भी इन्हें लाद लेने के लिए कहा। इनमें से एक के 6 ऊँट थे और दूसरे के 4, और इन दोनों ने 500 मन बोझ पहले से अपने ऊँटों पर लाद रखा था। उन्होंने ये पत्थर भी इस तरह लाद लिए कि हर ऊँट का बोझ बराबर हो गया। जब इस्फहान पहुँचे तो सुल्तान ने इन दोनों को 1000 दीनार देने का हुक्म दिया। इनके वज़ीर निज़ामुल मुल्क तूसी ने 6 ऊँटों वाले को 600 और 4 ऊँटों वाले को 400 दीनार दिए। हसन इब्ने सबा इन अय्याम में वहीं मौजूद था। इसने कहा कि ये तकसीम सही नहीं है। 6 ऊँट वालों को 800 दिनार और 4 ऊँट वालों को 200 दिनार देने चाहिए। ये बात सुल्तान के कानों तक पहुंची तो इसने हसन इब्ने सबा को बुलाकर पूछा, तुमने ये फैसला किस बिना पर किया? इसने कहा, इन दोनों के ऊँटों पर 1000 मन बार पहले से लदा हुआ था और 500 मन पत्थर लादा गया। ये कुल वज़न 1500 मन हुआ और ऊँट 10 थे, लिहाजा हर ऊँट पर 150 मन बोझ होगा। 4 ऊँटों वाले को ऊँटों पर 600 मन बोझ हुआ, 500 मन पहले बोझ और 100 मन पत्थर, और 6 ऊँट वालों के ऊँटों पर 900 मन हुआ, 500 मन पहला बोझ और 400 मन पत्थर। जब 500 मन पर 1000 दीनार दिए गए हैं तो जिसने 100 मन लादा इसे 200 और जिसने 400 मन लादा इसे 800 दीनार देने चाहिए। सुल्तान ने इस फैसले को सराहा और इसे सही करार दिया। इस फैसले को हसन इब्ने सबा की ज़हानत और फरासत का नतीजा करार देना चाहिए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन इसी नौइयत का फ़ैसला रोटियों के बारे में फरमा चुके थे, जो अपनी शोहरत की बिना पर यकीनन हसन इब्ने सबा के कानों तक पहुंचा होगा, और हज़रत के फ़ैसले ही से इसका जहन इस फ़ैसले की तरफ मुंतकिल हुआ होगा। फ़र्क ये है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फ़ैसला 1 और 7 के तनासुब से था और ये फ़ैसला 1 और 4 के तनासुब से है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास 3 शख्स आए और कहा, हमारे पास 17 ऊँट हैं, हम में से हर एक का निफ्स दूसरे का 1/3 और दूसरे का 9वां हिस्सा है। हम इनकी तकसीम से कासिर हैं, लिहाजा हिस्सा रसदी हम में तकसीम कर दीजिए, मगर क़ता और बुरीद की नौबत ना आए। आपने इन ऊँटों को में से 1 ऊँट और शामिल करके 18 ऊँट कर लिए और निफ्स के हिस्सेदार को 9, 1/3 का हिस्सेदार को 6 और 9 हिस्से के हिस्सेदार को 2 ऊँट दिए, और इस तरह 17 ऊँट इनमें तकसीम कर दिए और 18वां ऊँट अलग कर लिया। ये तकसीम बज़ाहिर शुरका के असल हिस्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि जिसे 9 ऊँट मिले हैं इसका हिस्सा 8.5 है, और जिसे 6 ऊँट मिले हैं इसका हिस्सा 5.25 है, और जिसे 2 ऊँट मिले हैं इसका हिस्सा 8/9 है। इस हिस्से की मजमूई तादाद 16/18 होती है और 17 ऊँटों में से 17/18 हिस्से बच रहते हैं। अगर इन्हें भी शुरका के बक़दर हिस्से तक़सीम किया जाए तो 1 ऊँट को नहर करना पड़ता है, और शुरका में ये नहीं चाहते थे कि ऊँटों को मज़कूरा बाला तरीक़े पर तक़सीम ना किया जाए, बल्कि तनासुब हिस्से के एतबार से तक़सीम किया जाए, तो ये इसी तरह तक़सीम हो सकता था। तक़सीम तनासुब का तरीक़ा ये होगा कि पहला कुल हिस्सेदारों के हिस्से को जमा किया जाए। ये हिस्से 3 हैं, 1/2, 1/3 और 1/9। इन तीनों का हासिल जमा 17/18 होगा। फिर पहले कुल हिस्सेदार के हिस्से को जमा किया जाए। ये हिस्से 3 हैं, 1/2, 1/3 और 1/9। इन तीनों का हासिल जमा 17/2 होगा और 1/3 का हासिल ज़रब 17/3 होगा और 1/9 का हासिल ज़रब 17/9 होगा। फिर हर एक के हासिल ज़रब को कुल हिस्सेदारों के हासिल जमा पर तक़सीम कर दिया जाए तो 1/2 के हिस्सेदार को 9 और 1/3 के हिस्सेदार को 6 और 1 के हिस्सेदार को 2 ऊँट मिलेंगे। इस तरह 17 ऊँट पूरे तक़सीम हो जाएंगे और बाकी कुछ ना बचेगा।
حضرت نے اسی قاعدے تناسب سے ان کے حصص نکالے، مگر چونکہ اس وقت لوگ اس اصول تقسیم سے ناآشنا تھے، اس لیے آپ نے 18واں اونٹ شامل کر کے تقسیم کی تاکہ ان کے حصص بآسانی ان کے ذہن نشین ہو جائیں۔ یہ روایت اس طرح بھی ہے کہ 3 شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے پاس 19 اونٹ ہیں، ہم میں سے ایک کا نصف، دوسرے کا 1/4 اور تیسرے کا 5واں حصہ ہے، انہیں بغیر قطع اور برید کے ہم میں تقسیم کر دیجیے۔ حضرت نے حکم دیا کہ بیت المال میں سے ایک اونٹ لا کر ان اونٹوں میں شامل کر دیا جائے۔ جب اونٹ 20 ہو گئے تو آپ نے نصف کے حصے دار کو 10، چوتھے حصے دار کو 5 اور 5ویں حصے دار کے حصے میں 4 اونٹ لائے گئے۔ اس طرح 19 اونٹ ان پہ تقسیم کر کے 20واں اونٹ بیت المال میں واپس بھیج دیا۔ یہ تقسیم بھی سابقہ تقسیم کے مانند قاعدہ تناسب پر مبنی ہے، اور اس کا طریقہ تقسیم بھی وہی ہے جو سابقہ تقسیم میں تحریر ہے۔ حضرت نے جس طرح 17 یا 19 اونٹوں کو ان کے شرکاء پر تقسیم کیا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نسبتوں کے اختصار اور تقسیم باجزائے تناسبہ پر کامل دسترس رکھتے تھے، اور یہ دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ اس دور میں کیا جب عرب حساب کے مبادیات سے بھی ناآشنا تھے، تو آپ نے اس فیصلے کو سرچشمہ الہام سے سیرابی ہی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔